نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ محمد ہم پڑھ رہے تھے، اس کے آخری آیات چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ قالو، وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کو جو کریہو، جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے، سنطیعکم، جو فوراً ان قریب یا ایمفیسس کے لیے بھی، نطیعکم، ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، اسرارہم، ان کے اسرار، ان کے راز جانتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ، اب یہ اس لیے کیا بات ہو رہی ہے نا، کہ ذالک بانہم، کس کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کس کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے دیکھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیت دیکھنی پڑے گی، آیت نمبر 25، جہاں ہم نے پچھلی دفعہ بات ختم کی تھی، اسے دیکھیے وہاں کیا بات تھی۔ ان الذین، وہ لوگ جو ارتدوا علی ادبارہم، جو اپنے پھر گئے، ارتدوا کا لفظ پر یاد ہوگا، ردہ سے، جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، یعنی پیچھے ہٹ گئے، من بعد، بعد اس کے، ما تبین لہم الہدی، کہ ظاہر ہوئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان، شیطان نے، سول لہم، آراستہ کیا، واملا لہم، اور امید دلائی ان کو۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ذالک، وہ لوگ جو پیچھے ہٹ گئے اپنی پیٹھوں پر، اور ان کے لیے کیا ہوا تھا، شیطان نے تزیین دے دی تھی، شیطان نے ان کے لیے پیچھے پلٹنا آسان کر دیا تھا۔ کیوں کر دیا تھا؟ یہ دین سے مڑ جانا، منافقت کی روش اختیار کرنا، انہیں کیوں بھلا لگ رہا تھا، شیطان کی کوششیں ان کے ساتھ کیوں کامیاب ہو گئی تھی، وہ بات یہاں بتائی جا رہی۔ ذالک، یہ اس لیے ہوا، بانہم، یہ کہ وہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، للذین کریہو، ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے۔ کریہو کا لفظ یاد بھی ہوگا، کریہا کا جو لفظ ہے وہ کسی چیز کو ناپسند کرنا، پسند نہ آنا، اچھا نہ لگنا، جو لوگ ناپسند کر رہے، للذین، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کہ وہ لوگ جنہیں ناپسند ہوا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ اس کو ناپسند کرتے، تو یہ ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی نزل اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، وہ کس کو ناپسند تھی؟ وہ کفار مکہ اور یہود کی طرف اشارہ ہے نا، وہ ناپسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، آپ کو جو وحی آپ کے پاس آ رہی تھی وہ انہیں ناپسند تھی، تو یہ لوگ ان سے کہتے ہیں، سنطیعکم، ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے۔ یعنی اصل میں یہ مدنی صورت ہے نا، مدینے کے منافقین کی بات چل رہی تھی، یاد ہوگا، وہی انہی کی بات پچھلی آیت بھی تھی کہ وہ پلٹ جاتے ہیں، اپنی پیٹھوں پر پلٹ جاتے ہیں، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا دیے ہیں۔ تو ان لوگوں کا عمل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار سے کیا کہتے ہیں، انکار کرنے والوں سے کیا کہتے ہیں۔ اور یہاں صرف یہ کفار کہنے کے بجائے یہ بات کہنا کہ للذین کریہوا ما نزل اللہ، کس طرح اہمیت کی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارے اللہ جس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جس اللہ کے بندے ہو، اسی کی نازل کی ہوئی چیزیں جن کو ناپسند ہے، جو ناپسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم جا کے باتیں بناتے ہو، ان کو اپنی اطاعتوں کے یقین دلاتے ہو، ان سے کہتے ہو کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے، یعنی صاف صاف کہہ رہے ہوں کہ اگرچہ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہوں، لیکن ہم ان کی ہر بات نہیں ماننے والے ہیں، ہم کچھ معاملات میں تمہاری بات مانیں گے۔ وہ یہ بات جا کے کفار کے لیڈروں سے کہتے ہیں، کفار سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بالکل یہی بات منافقین کی سورہ حشر میں بھی آئی ہے، وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ وہ یہودی قبائل سے جا کے کہتے تھے، وہاں تو خاص قبیلے کا ذکر تھا،
کہ وہ ان کو اطمینان دلاتے تھے کہ آپ لوگ اگر یہاں سے نکالے گئے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے اور آپ کے معاملے میں ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے. وہاں پہ تھا کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم لوگ نکالے گئے، یعنی منافقین جا کے یہودیوں سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم تم لوگوں کے ساتھ ہی نکلیں گے. اور یہ کہ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، کس طرح کی باتیں کرتے تھے نا ان سے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ہم کسی کی بھی بات ماننے والے نہیں ہیں، کبھی بھی احدا ابدا، کبھی بات مانیں گے نہیں. تو وہ تو یہ باتیں بناتے تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے، لیکن ان کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں ان کی بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتا ہے، واللہ، اور اللہ یعلم اسرارہم، اللہ کو خوب پتہ ہے ان کے اسرار، ان کی باتیں، ان کی سازشیں، جو مسلمانوں کے پیچھے جا کے مسلمانوں کے دشمنوں سے جو وہ ساز باز کر رہے ہوں، وہ مسلمانوں کو پتہ ہو چلے یا نہ چلے. واللہ یعلم، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے سارے اسرار، ان کی ساری سازشیں. اب یہ بات بتانے میں یہاں پہ قرآن میں اس بات کے آنے میں مسلمانوں کے لیے بھی کیسی تسلی ہے نا، انہی کے اندر کے منافقین بھی سازشیں کر رہے ہوں، جا کے دشمنوں سے مل کے ان کے لیے کچھ باتیں بنا رہے ہوں، لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سارے اسرار جانتا ہے. اسی میں پھر تنبیہ بھی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی تم دیکھو گے، جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے. سورہ محمد ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 27. فکیفا، پس کیا ہوگا، کیسے کیا حال ہوگا، اذا جب توفتہم الملائکۃ، توفتہم یعنی ان کو فوت کریں گے، وہ جیسے ان کی روح لے رہے ہوں گے، الملائکۃ ملائکہ فرشتے، یضربون ضربہ سے تو وہ مار رہے ہوں گے انہیں، مارتے ہوئے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر. کن کا حال ہے یہ، کس کا حال بتایا جا رہا ہے؟ جو اس طرح سے کفار سے ساز باز رکھتے ہیں، وہ جو منافقین ہیں، وہ جو اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی سے دشمنی رکھتے ہیں، ان لوگوں سے جو ساز باز کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہوگا کہ اس وقت جب فرشتے ان کی روح لینے آئیں گے، ان کے وفات کا وقت ہوگا، اسی وقت عذاب کا دیکھیں سوچے تو اکثر ذہن میں آتا ہے نا، جیسے اور اکثر منافقین کا یہی ہوتا ہے کہ اسے بڑی دور سمجھ رہے ہیں، کب قیامت آئے گی، قیامت کہے تو کیسے دور کا معاملہ انسان سوچتا ہے، اور اس وقت معاملہ ہوگا، نہیں اس وقت ہی موت جو سامنے کھڑی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے، اس وقت ہی ملائکہ کس طرح سے ان کی روح لے رہے ہوں گے، کیسے انہیں ضربے لگا رہے ہوں گے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. موت کے وقت کیا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے مومن بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ احادیث یاد تو ہوں گی، حوالوں کے ساتھ نہیں تھی تو میں نے وہ احادیث ابھی آپ کو سنانے کے لیے رکھی تو نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں یہ بات یہاں پہ جو غور کرنے کی، سمجھ میں آنے کی ہے، کس طرح سے میت سامنے ہوتی ہے اور انسان بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہوں، خاندان کھڑا ہوا ہو، انہیں کچھ نہیں خبر کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. لوگ اکثر کوشش کر رہا ہوتے نا کہ قبر کے عذاب کو بتانے کے لیے کہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں کچھ کیمرے رکھیں، وہاں کی آواز سنیں، اور کچھ تو ہو ہی نہیں رہا تھا. وہاں کی کیا سنیں گے جو تمہارے سامنے بالکل ہو رہا ہو. فرشتے آتے بھی ہیں، روح کو لے کے چلے بھی جاتے ہیں، تو کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں کہ عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، کچھ بھی تو انسان کو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے نا. اسی لیے اس میں سورہ وقت ہے کہ آخری حکم ہے، تو وہ کہا بھی گیا وہاں پہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں اس وقت جبکہ جان حلق تک پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، اقرب بہت زیادہ، تم سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منکم، تم سب سے، کتنے لوگ ہوں، کتنے مجموعہ ہوں، وہ اس میت کے قریب نہیں ہے، اس مرنے والے سے قریب نہیں ہے، اس کا حال وہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم نہیں دیکھ پاتے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو بالکل وہی بات یہاں پہ ہے کہ سب کے سامنے ان کے ساتھ فرشتے یہ کچھ کر رہے ہوں، یہ اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح عذاب موت کے ساتھ ہی شروع ہو سکتا ہے نا.
اگرچہ اثر سزا اس وقت ملنی ہے لیکن اسی وقت طے ہو جاتا ہے مجرموں کی طرح انسان جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی طرح جا رہا ہے. وہ اس روح کو کس طرح سے فرشتے نکالتے ہیں اسی وقت سے چاہے خاص سزا ملنے لگ جائے. کیسا برا نقشہ بھی ہے نا، یضربون وجوہہم، منہ پہ تو انسان کبھی بھی جب تک ممکن ہو مار نہیں لیتا ہے نا، اپنا منہ کو بچا ہی رکھتا ہے نا. اور کیسا بے بسی کا عالم ہو کہ اس وقت منہ پر ہی مارا جا رہا ہو، پیٹھوں میں مارا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحمت کے فرشتے روح لینے آئے اور اعمال اچھے ہوں تبھی وہ معاملہ ہونے والا ہے نا. یہاں پہ بات جو بتائی گئی کس طرح منافقین کا تذکرہ ہی تھا، وہ کس طرح کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے موت کے وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، یہ بتایا گیا. پھر کہا جاتا ذالک بانہم، ذالک بانہم، وہ پچھلی آیت 26 کی طرح. یہ اس لیے کہ یہ کس لیے، یہ اشارہ کس طرف ہو رہا ہے، یہاں پہ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے اور بانہم سے کیا بات بتائی جا رہی ہے. وہی جو پچھلی بات کے جو موت کے وقت ان کے ساتھ سختی ہونی ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہونے والا ہے. ما اسخط اللہ ذالک بانہم اتبعوا، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتباع کیا. ما اسخط اللہ، جس سے ناخوش ہوا اللہ. سخطہ کا جو لفظ ہے رضوان کی ضد ہے. رضوان ہوتا ہے نا رضامندی، رضا حاصل کرنا. ابھی رضوان کا لفظ اسی آیت میں آ بھی رہا ہے. تو لیکن سخطہ کہیں تو ہوگا مرضی کے خلاف کام کرنے، اس وجہ سے ناخوشی جو ہوتی ہے نا اس کے لیے سخطہ کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ ذالک بانہم، یہ اس لیے ان کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اتباع کیا. وہ پیچھے گئے، کس چیز کے پیچھے گئے؟ وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں تھیں، وہ جو اللہ کو ناخوش کرنے والی باتیں تھیں، یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا. اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کا انہوں نے اتباع کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے پیچھے سے ہی ساری زندگی لگے رہے. جو باتیں اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی تھیں وہ انہوں نے اختیار کی. ایک تو یہ ان کا قصور تھا جس کی بنا پہ سختی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور دوسرے کیا معاملہ تھا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا. کریہ کا لفظ ابھی سمجھ رہے تھے ہم. کریہ ان کو ناپسند تھا کیا، رضوانہ، ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. رضوانہ، اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا. اب اللہ کی رضا کو ناپسند کرنا کیا ہے نا، کہ جو ایسے کاموں کا ناگوار ہونا، ایسے عمل، ایسے کام ناپسندیدہ ہوں ان کو جو اللہ کو پسند ہے، انہی سے انہیں نفرت ہو، وہی انہیں پسند نہ آتے ہوں جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں. ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، رضا الہی کی طلب میں وہ اپنی جان کھپا دیتا ہے نا. ایک مومن تو چاہتا ہے، ابتغاء انتہائی خواہش ہوتی ہے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے چاہنے کی. اس کے لیے یشری اپنے آپ کو جیسے بیچ دے، اپنے نفس کو بیچ دے، اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو. وہ رضا الہی کی طرف میں مومن اس طرح ہوتا ہے. اور منافق کا معاملہ بالکل اس کے برعکس. وہ کیا کرتا ہے، اسے رب کو راضی کرنے والا ہر عمل برا اسے لگ رہا ہوتا ہے. قرآن کی تعلیم میں دل نہیں لگ رہا ہو، غیبتوں میں بڑا مزہ آ رہا ہو، نرم گرم بستر تو بہت مزیدار ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے اس کے لیے نا. جس طرح علامہ اقبال کا شعر بھی اس پہ یاد آتا، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. بستر پہ سونا تو اللہ کو ناپسند نہیں ہے اگر ایمان کے ساتھ سو رہے ہیں اٹھنے کی نیت سے. لیکن دوسرے ایسے کام بھی جو اللہ کو سخت ناپسند ہو، ایسی باتیں دل میں کینہ رکھنا، ساز باز اللہ کے دشمنوں سے کرنا، کیسے کیسے کام ہیں جو وہ کرنے کو تیار ہو، وہ انہیں پسند ہو، اس سے بڑا دل لگ رہا ہو، دنیا داری میں بڑا دل لگ رہا ہو، لیکن دین کی ہر بات سے بھاگ رہے ہوں، آخرت کا نام نہیں سننا چاہتے ہوں، کوئی اور دین کے کام کرنے سے جیسے جان پہ بن آتی ہو. تو وہ بات جیسے نقشے پہ کھینچا جا رہا ہے کہ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے رضوان کو. حالانکہ منافق کا تو کیا حال ہو سکتا ہے، کئی درجے کے منافق ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی رضا تو چاہتے ہوں، جنت کے خواب تو دیکھ رہے ہوں، تمنائیں تو رکھ رہے ہوں، لیکن عمل ایسے ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے.
اللہ کو پسندیدہ ہر عمل سے بھاگتے ہو، وہ انہیں بالکل مشکل لگ رہا ہو، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے، ذالک بانہم کا اشارہ تو پچھلے آیت کی طرف بھی تھا کہ ان موت کے وقت سختی کا معاملہ ان کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے، لیکن پھر اور انجام بتایا جا رہا ہے ان کا، فأحبط أعمالهم، بس ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ اعمال کے ضائع ہونے کے بعد سورہ محمد کی پہلی آیت سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں، بار بار اس صورت میں آگے بھی آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات آ رہی ہے بلکہ اس کے الفاظ بھی مختلف آ رہے ہیں نا، جو آلٹرنیٹ ورڈز جیسے آ رہے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ عربی کے لیے کیا کیا لفظ ہے۔ اردو میں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اعمال ان کے ضائع ہو گئے، لیکن مختلف الفاظ میں یہاں سورہ محمد میں بات آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ آیت میں کہا جا رہا ہے فأحبط أعمالهم کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی اگر دیکھیں تو اکارت ہو جانا، برباد ہونا، عمل بیکار ہونا، خراب ہو جانا، جیسے حبطہ کہتے ہیں بمعنی مقتول کا خون رائے گاں ہو جانا، کہ کچھ فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ تو کسی عمل کا کسی اور وجہ سے، کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے اس کا نتیجہ خیز نہیں ہونا، اعمال کیے بھی ہوں لیکن وہ جیسے اچھے اعمال ہیں لیکن ساتھ ہی برے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں تو وہ حبطہ ہے نا۔ اور یہاں احبطہ کہیں تو ضائع کر دینا، برباد اور ضائع کر دینا۔ اب یہ احبطہ کا کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اعمالہم، اب اعمال کون سے ہیں ان کے جو ضائع ہونے والے؟ ایک تو وہ عمل بھی تھے جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کر رہے تھے، وہ بھی ان کے ضائع ہو جانے والے۔ وہ ساری ساز باز جا کے یہودیوں اور قریش سے کر رہے ہوں، وہ کون سا ان پہ اعتماد کرنے والے ہیں؟ ان سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ منافق پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا نا۔ اور پھر وہ کوششیں بھی ضائع ہونے والی ہیں، اور اس کے علاوہ اعمالہم، ان کے اعمال کون کون سے ہیں؟ مدینے کے منافقین کا ہمیں پتہ ہے ساری نیکیاں بھی کر رہے ہوتے تھے، مدینے جو مسجد نبوی میں نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، بلکہ چیریٹی بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے نیکی کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے ان کے۔ کہنے کو محنت کی، نماز میں اتنی اٹھک بیٹھک بس ان کی ہو رہی ہے اور نماز کا اجر نہیں مل رہا ہے، روزے رکھ رہے ہوں، بھوک پیاس ہو رہی ہے مگر اس کا اجر نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے کہ اگر دل صاف نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے پورا خلوص نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمنوں سے زیادہ محبت ہے، اسلام کے دشمنوں سے زیادہ محبت ہے، ان کی زیادہ پرواہ ہے، تو اس طرح وہ حبط عمل ہو سکتا ہے، اس طرح سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ام یا حسب الذین، حسبہ گمان کرنا، سمجھنا، الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ کون سا مرض ہے جو ان کے دلوں میں ہے نا؟ نفاق کا مرض تو ان کے پاس ہے ہی نا، اصل مرض اس کا ہے، لیکن کینہ اور حسد بھی تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے دلوں میں مرض ہے، یا سمجھاؤ کہ ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، کہ یہاں پہ کس طرح سے آ رہا ہے نا، جیسے سوال کی طرح بھی آتا، سوچنے پہ مجبور جیسے کیا جا رہا ہو کہ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ ہرگز نہیں یخرجہ باہر نکالے گا اللہ ادغانہم۔ ادغانہم کا جو لفظ ہے ضاد غین نون، ضغنا کے معنی جیسے ہوتے ہیں ایسی ناراضگی جو انسان دل سے نہیں نکالے، دل میں چھپا کے رکھے، کینہ وہی ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کینہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ دل میں جو ناراضگی، جو کینہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، مسلمانوں سے جو دشمنی ہے وہ اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں نکالے گا، اسے باہر نہیں نکالے گا۔ ایک طرح سے جیسے دھمکی دی جا رہی نا ان کو کہ ان کا گمان بالکل غلط ہے، یہ وقت آ گیا ہے جیسے اب پردہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اٹھا دے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دل میں چھپا کے رکھ سکتے ہیں، کہ کیسے دو چہرے رکھ رہے تھے نا، مسلمانوں کے سامنے بڑے نیک بن کر آ رہے ہوں اور اندر سے دل میں دشمنی اور کینہ اور حسد اور نفرت سب پل رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ وہ چھپا نہیں رہے گا، وہ کینہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا۔
بلکہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، تو یعنی کینہ اندر جو چھپائیں بھی تو بس اسی وقت تک چھپتا ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، اگر اللہ نہیں چاہے تو وہ باہر آ سکتا ہے فوراً ہی۔ تو اب یہاں پہ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، اللہ جو ہے ایمفیسس کے لیے ہے نا، یہ پورے ایمفیسس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ ارینا کہم، رآ سے ارینا دکھا دے ہم کہم تجھ کو دکھا دے ہم ان کو، یعنی ہم دکھا سکتے ہیں تمہیں، کیا دکھا سکتے ہیں؟ ان کے دلوں کا حال کا، جیسے کہا جا رہا ہے نا واحد کے سلام میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھے دکھا سکتے ہیں ان کا حال، فَلَعَرَفْتَهُمْ، یہاں پھر ہم ہے، تو جیسے ضرور بالضرور کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ بس ضرور ہم عرفتہم، ان کو ان کی پہچان کروا دیں، تو انہیں پہچان لے، بسیماہم، ان کے چہروں سے، سیما ایسے تو نشانی کو بھی کہتے ہیں، سین واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نشان لگانا، علامتی نشان، لیکن چہرے کو بھی کبھی کہا جاتا، تو یہاں پہ بسیماہم، ان کے چہرے یا چہروں پہ جو نشان، ان کے جیسے نشانی نظر آ رہی ہو ان کے نفاق کی، وہ تو دیکھ سکتا ہے، خود بھی دیکھ سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نشانی، آپ پہچان سکتے ہیں۔ ایک منافق کا یہی ہوتا ہے نا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑی چکنی چپڑی میٹھی باتیں کر کے وہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن اصل میں خود بیوقوف بن رہا ہوتا ہے، خود اس کی باتوں سے ہی دوسرے کو صاف سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسا منافق ہے، وہ اصل میں مخلص ہے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے اور زیادہ آسانی سے سمجھنے والے تھے ان کے نفاق کو، تو بات ہو رہی ہے کہ وہ ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں، تم انہیں دیکھ لو گے، چہروں سے ہی ان کے پہچان لو گے، ان کی جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر ایمفیسس کے ساتھ آتا ہے سب دھمکی جیسے ان کو ہو رہی ہے نا کہ منافقین اپنے اس کینے کو پال پال کے نہ رکھیں، وہ باہر آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب دکھانے والا ہے، لوگوں پہ ان کا حال کھولنے والا ہے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور تو ضرور پہچان لے گا، عرفہ ہے نا پہچان لینا، فَلَعَرَفْتَهُمْ پیچھے تھا، پھر اسی طرح ایمفیسس کے ساتھ آ رہا ہے، اور تو ضرور پہچان لے گا ان کو، فی لحن القول، لحن القول سے پہچان لے گا، ان کی باتوں میں تو انہیں پہچان لے گا۔ لحن کا جو لفظ اصل میں ہے، لہنا کے معنی ہوتا ہے لہجے کی جیسے تبدیلی، عام طریقے سے ہٹ کر دوسرے انداز سے گفتگو کرنا۔ اب جہاں لحن القول جیسے کہا جا رہا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کی بھی بات ہے، ایک ہوتا ہے نا توریہ کرنا کہ بات زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں اس کا کچھ اور مفہوم رکھا ہوا ہے، یعنی مختلف طرح سے بات کر رہے ہیں، اسی سے ویسے جو لہن داؤدی ہم نے سنا ہوا ہے، سریلی آواز کے لیے بھی آتا ہے لہنا، تو لیکن اصل معنی یہ کہ بات دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، مختلف انداز سے کہہ رہے ہیں، اور منافقین سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت ہی اس فن میں بڑے ہی مشاق ہو گئے ہیں، بہت ہی ہیر پھیر سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے نا، تو اس کی مثالیں یاد بھی آ رہی ہوں گی، کس طرح پیچھے سورہ بقرہ میں بھی تھا نا، رائنا کہہ رہے ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں رعایت دیجئے، لیکن دل میں ان کے کیا ہے، رائنا کہ کھینچ کے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے چرواہے کہہ رہے ہوں، نعوذ باللہ، یا السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے کہ تجھ پر موت آئے، تو کوئی سنے تو جیسے کہہ رہے ہوں، کوئی پوچھے کہ ہم تو سلام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے اس طرح کر رہے ہوتے تھے نا، تو ان کی اس طرح کی حرکتوں سے، لحن القول، ان کی اس طرح کی باتوں سے بھی تم انہیں پہچان سکتے ہو آسانی سے، وہ تمہیں ان کی نفاق ان کا تمہیں نظر آ سکتا ہے، اور کہا جاتا واللہ یعلم اعمالکم، اور کوئی پہچانے نہ پہچانے اللہ تو جانتا ہے، اس میں اور دھمکی ہے نا پھر کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، تو اور لیکن یعلم اعمالکم آ رہا ہے، خطاب کر کے کہا جا رہا ہے نا، پیچھے ان کی بات تھی کہ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی اسرار جانتا ہے، یہاں ان کو خطاب کر کے جیسے کہا جا رہا اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، تمہارے اعمال کا اللہ کو خوب پتہ ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سورہ محمد ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 31، پھر ایمفیسس کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے، اور ضرور ہم، بلکہ ضرور بھی ضرور ہے، نبلون بھی ہے، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو،
حتی یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، نعلم ہم جان لیں یا ہم جیسے چاند پھٹک لیں، سامنے لے آئیں، المجاہدین مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، ونبلوا اور جانچ لیں اخبارکم تمہارے حالات، تمہاری خبریں ہم سامنے لے آئیں، وہ ہم ضرور کریں گے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف حالات کے ذریعے لازماً امتحان لے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح پرکھ لے کہ کون ہے، تو خطاب ہی چل رہے ہیں ابھی کہ تمہارے اندر کون ہے جو مجاہدین ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، اور خبریں تمہاری معلوم ہو جائیں، وہ منافقین کی خبریں معلوم ہو جائیں، ان کا پتہ چل جائے۔ اب یہ بات کئی جگہ آتی ہے نا کہ آزمائشیں جو آتی ہیں، امتحان جو آتے ہیں، کس طرح کسی بھی جیسے معاشرے میں آ رہے ہوں، کسی انسان پہ آ رہے ہوں، وہ اچھی طرح سے صاف بتا دیتے ہیں کہ وہ اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے، ایمان کے کس درجے میں ہے، یا نفاق تک پہنچا ہوا ہے، یا کفر تک پہنچنے کا اس میں پوٹینشیل ہے، وہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا۔ تو ایسے امتحان لائے جاتے ہیں، ایسے امتحان آتے ہیں۔ اوپر تھا نا کہ ان منافقین کا حال ویسے تو چہروں سے پہچان لوگے، چہروں سے ہی پہچان سکتے ہو، لیکن اور کیا ہونا ہے، بالکل سامنے آ جانا ہے۔ کب آ جائے گا؟ امتحان جب آئیں گے۔ ہر جنگ کے وقت ہمیں پتہ ہے کس طرح پیچھے ہم صورتیں پڑھی آئے ہیں، سورہ احزاب میں، غزوہ احزاب کے وقت کس طرح کھل کر نفاق ان کا زبانوں پہ آ گیا تھا، اور سورہ توبہ میں غزوہ پڑھ کر آئے ہیں، غزوہ تبوک میں تو بالکل ایک ایک کے ایمان کا حال بالکل سامنے آ گیا، بلکہ اس سے پہلے غزوہ احد میں بھی اچھی طرح پتہ چل گئے تھے کہ ایمان کی کس میں کتنی کمزوری ہے نا۔ اسی غزوہ احد کے دن کی آزمائش کے بارے میں سورہ آل عمران میں تھا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ اس لیے تھا، یعنی غزوہ احد کے دن جو مشکل پیش آئی وہ اس لیے آئی کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ تو اس طرح سے یہ آزمائشیں آ کے صاف صاف بتا دیتی ہیں کیا سینوں کی حالت ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اب یہ آزمائش امتحان صرف ایسا نہیں کہ منافقین ہی کو الگ کرنے کے لیے آتے ہوں، ان کو چھانٹنے کے لیے آتے ہوں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب اور نیک بندوں، بلکہ ہمیں پتہ ہے کس طرح برگزیدہ انبیاء کرام پر بھی کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کیسے وہ امتحانوں سے گزرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی لفظ وہی آتا ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ اب یہاں اس آیت میں بھی اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اصل جو امتحان تو ان کے لیے ہے، ان کے درجے بلند کرنے کے لیے، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، ان کی بات پہلے ہے کہ ان کا پتہ چل جائے کون ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، انہیں کوئی آزمائش نہیں لگتی، وہ تو خوشی خوشی اللہ کے راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، اور کتنی مشکلات آئیں اس پہ صبر کرتے ہیں، لیکن اس وقت پھر ان کی بھی خبریں پتہ چل جاتی ہیں، منافقین بھی پھر الگ ہو جاتے ہیں، کس کے دل میں کتنی ایمان کی کمزوری ہے وہ کھل کر پھر سامنے آ جاتی ہے ایسی آزمائشوں میں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور صدو کا جو لفظ ہوتا ہے صدر خود رکنا بھی ہوتا ہے، روکنا بھی، تو روکا انہوں نے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ثم پھر ماتو وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی انہیں موت آ گئی۔ فلن یغفر اللہ لہم، پس لن جو نا ہرگز نہیں، یغفر اللہ بخشے گا اللہ، معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، لہم ان کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اب یہاں پہ بات جو ہو رہی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح کے الفاظ بالکل سورہ محمد کی پہلی آیت میں بھی تھے نا، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کفار مکہ کی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، تو یہاں بھی ان کی بات بھی ہو ہی سکتی ہے نا کہ وہ جو کہ کفر کرے اور اللہ کے راستے سے روکے۔ اللہ کے راستے سے روکنا کیسا تھا
کتنی انہوں نے پوری کوششیں کر ڈالی تھی کہ مسلمان اسلام پہ قائم نہیں رہے، اسلام کا خاتمہ ہی ہو جائے. تو جو وہ کوششیں کر رہے تھے ان کے لیے آ رہا ہے کہ کس طرح جو انہوں نے کوششیں کی اور راستے سے روکا اور اسی حالت میں موت آ گئی جیسے غزوہ بدر میں آئے، اور کس طرح کفر کرتے ہوئے آئے، اللہ کے راستے سے روکنے کی نہ صرف مکے میں کوشش کی، اب کوشش کر رہے تھے کہ مدینے میں آ کر ان کا خاتمہ کر دیں مسلمانوں کا، اور ایسی حالت میں ان کی موت آ گئی تو ان کی تو مغفرت ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ بات یہاں پہ ابھی مسلسل منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا نا، اب اس میں یہ بات جو بتائی جا رہی ہے ان کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے نا، ایک طرح سے ان کا تم ساتھ دے رہے ہو، ان کے ساتھ ساز باز اگر کرو گے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو وہی انجام تمہارا بھی ہونا ہے، جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہونا ہے، جیسے یہ بتایا جا رہا ہے نا. ان الذین کفروا، آیت نمبر 32 ہم پڑھ رہے تھے، میں آیت نمبر 34 پہ چلے گی. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ وہ جنہوں نے کفر کیا راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد جو ظاہر ہوا ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکیں گے کچھ بھی اللہ کا، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع کر دے گا اللہ ان کے اعمال. اب یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کہ کفر کر رہے اور اللہ کے راستے سے روک رہے، اور جنہوں نے دشمنی کی رسول سے، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی ان پر ہدایت. اب ظاہر سب پہ ہی ہو گئی تھی، چاہے وہ کفار مکہ ہوں، ان کو بھی صاف صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ہدایت سامنے بالکل واضح ہو گئی تھی. مدینے کے منافقین کے لیے بھی وہی بات تھی، ان کے لیے بھی بالکل کس طرح روشنی کھل کر سامنے آ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے، سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی صاف صاف سمجھ میں آ رہی تھی، وہ ہدایت بالکل کھل کے سامنے آ گئی تھی. لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہے تھے، شاق الرسول، دشمنی کر رہے تھے رسول سے، مخالفت کر رہے تھے. اور وہ کتنی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ یہاں اطمینان دلا دیتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، وہ بگاڑ نہیں سکتے. اور وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، یہاں بھی پھر حبت اعمال کی بات ہے، یہاں بھی وہی بات ہے جو ابھی پچھلے آیات میں ہم سمجھ رہے تھے، ان کی کوششیں ضائع ہونے والی ہیں. کتنی وہ مخالفت کریں، کیا کیا سازشیں کریں، کچھ کام وہ اعمال ان کے کوئی کام ان کے آنے والے نہیں ہیں، وہ سب ضائع ہو جانے والے ہیں. ان کی نیکیاں بھی ضائع ہونے والی ہیں، ان کے برے کام جو کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ بھی ضائع ہونے والے ہیں، اس کا وہ کوئی نتیجہ دیکھنے والے نہیں ہیں. پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال. اب پھر یہ خطاب پھر دوبارہ سے ہو رہا ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کے خطاب ہو رہا ہے. اور جب اے لوگوں ایمان لائے ہو کہہ کر خطاب ہو، ہر طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے نا، اچھے مومن مخاطب ہے، لیکن وہ جن کے ایمان میں کمزوری ہے یا وہ جو نفاق کے کسی درجے میں ہیں، ان سب کو ہی پھر ہدایت ہوتی ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں منافقین کا مسلسل حال پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ ہے جہنمی، جائے جہنم میں، بلکہ قرآن ہے ہدایت کے لیے، ان کی بھی ہدایت کے لیے، ان کو بھی ہدایت دی جاتی، ان کے لیے بھی کوشش کی جاتی. وہ جو مسلمانوں کے اندر ہی ہیں، مسلمان ہی کہلا رہے ہیں، لوگ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہوں، لیکن اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام تمہارے اصل کرنے کا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی ایمان قبول نہیں ہونے والا ہے. اور اس کی اطاعت کرو، جھک جاؤ، بات مان لو اللہ کی اور رسول کی. اور یہ کہ بلا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم باطل کرو اپنے اعمال. اللہ کی اطاعت نہیں کی تو آپ ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھ سے آتی ہے نا، ہے ابھی اعمال کے ظاہر ہوتی ہے، ابھی اللہ کا لفظ کہ وہ ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے، باطل حق سے ہے. تو اللہ کیا ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کا
سے قائم نہیں رہ سکے، ختم ہو جائے، اور ناحق اور بے اصل کام کو بھی باطل کہتے ہیں، اور بطلا کسی چیز کا بے نتیجہ اور بے اثر ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جانا، جیسے کہ سمجھے بد پرہیزی کر رہے ہوں تو علاج بے فائدہ ہو جاتا ہے نا، باطل ہو گیا علاج ان کے لیے، تو وہ بطلا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال باطل بھی کر دو، خود ہی ضائع مت کر دو، اعمال بھی کرو، نیکیاں بھی کرو، اور پھر وہ باطل ہو جائیں۔ یہاں اعمال خاص طور پہ وہ نیکیاں والے لگتے ہیں نا، کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت نہیں کی تو کس طرح اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے نا۔ خطاب ویسے یہاں پہ عام جیسے ہو رہا ہے نا کہ عام خطاب ہے، لیکن خاص طور پہ ان کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے جن کے ایمان میں کمزوری ہے، جن میں نفاق ہے۔ اب یہاں ہمیں معلوم ہے کہ گناہ اور غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں نا، لیکن کون سی غلطیاں ایسی ہیں جو پورے اعمال کو باطل کر دیں، وہ اس صورت میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں بار بار اعمال کے باطل ہونے کی، اعمال کے ضائع ہونے کی بات آ رہی ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہو تو جاتے ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کے ہو جانے میں اور جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنے میں خاصا ایک دوسرے سے مختلف چیزیں نا دونوں، اس کے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرنا فسق ہے وہ ایک طرح سے نا، اور پھسل جانا پھر سنبھل جانا، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آنا، وہ تو آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدم کی اولاد وہ کر سکتی ہے، کرتی ہی رہتی ہے نا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ اس معاملے میں اللہ کی اطاعت میں نہیں کر سکتا، جیسے ابلیس نے کہا تھا آدم کے سامنے، آدم کے آگے جو مجھ سے اتنی کمتر چیز ہے اس کے آگے میں کیسے جھک سکتا ہوں۔ وہ ابلیس کا طریقہ ہے نا کہ میں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گا، میرا یہ طریقہ یہ ہے ہی نہیں ہے تو میں نہیں کرنے والا، وہ بھی ایک الگ چیز ہے نا۔ تو وہ جب انسان کر رہا ہو تو کیا ہے پھر اس کے بعد ایک کتنی ساری نیکیاں بھی، ابلیس کے بھی ہمیں پتہ ہے کتنا عبادتیں سب کچھ تھی، ایمان بھی تھا، دعائیں بھی کرنے والا تھا، آخرت پہ بھی یقین رکھنے والا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، ایک سجدے سے ہی بس انکار کیا تھا نا، اور سارے وہ اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے بالکل نا، حبت ہو جانا اس کے اعمال کا سمجھ میں آتا ہے۔ اور اب وہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کے بھی اسی طرح اعمال باطل ہو جائے، نیکیاں وہ کریں بھی لیکن پھر ان کے اعمال ضائع ہو جائیں کسی ایک گناہ کی وجہ سے، کسی اور غلطی کی وجہ سے۔ اب وہ اس کی مثالیں ویسے شروع صورت میں ہم نے پڑھی تھی کہ کیا کیا ہو سکتی ہے، کون کون سے گناہ ہوتے ہیں جو اعمال کو بالکل باطل ہی کر دیتے ہیں نا۔ پھر کہا جا رہا ہے یہاں پہ اعمال کے باطل ہونے کی جب بات خاص طور پہ یہاں پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں پوری صورت کے میں تو جو سمجھا تھا ہم نے سمجھا تھا، لیکن ابھی پچھلی آیات ہی میں جو 2-3 آیات جو ابھی ہم نے پڑھی اسی میں دیکھیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس کے اعمال ہیں جو ضائع ہوتے ہیں نا۔ پیچھے دیکھیں آیت نمبر 24 میں تھا افلا یتدبرون القرآن، کہ جیسے وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، علم اصل ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے اس کی بات تھی جو اتباع ان لوگوں کا کرتے ہیں، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ کے پسند کے کام انہیں، اللہ کی رضا کے کام ہی ناپسند ہے، نیکیاں انہیں ناپسند ہے، دلوں میں کینے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب وہ صفات ہیں جو اعمال کو ضائع کر دینے والی ہیں نا۔ ایک طرف نیکیاں بھی کریں لیکن اس طرح کے کام بھی جب کر رہے ہوں، مسلمانوں سے دشمنی ہو، دلوں میں کینہ ہو، تو پھر وہ کس طرح سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر بات ہوتی کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الفاظ وہی ہے جو ابھی پچھلے آیات میں پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر اسی میں مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفار ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں، جو انہوں نے گناہ کیے وہ لازماً اس کا انہیں
سزا انہیں بھگت نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بخشنے والا نہیں ہے. ایک تو نہ صرف یہ کہ کفر کر رہے تھے، اور کفر انسان جب کر ہی رہا ہو، چاہے وہ اس طرح سے جیسے بڑے بڑے اسلاموفوب اللہ کے راستے سے کوشش کر رہا ہو مسلمانوں کو روکنے کی، اس طرح نہ بھی کرے، تب بھی جو کافر ہو وہ اس طرح سے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روک تو رہا ہوتا ہے نا. خود کفر پہ چل رہا ہے، اس کا پورا خاندان کفر پہ جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کفر کی طرف آ رہے ہیں. ہر انسان کے کچھ اثرات کچھ لوگوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک تو رہا ہوتا ہے نا. اور پھر اب جو یہاں پہ منافقین کو اثر تنبیہ دینے کے لیے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے جن کی کبھی مغفرت نہیں ہونی ہے، ان کے ساتھ تم ساز باز رکھو گے، ان کے ساتھ سازشیں کرو گے، ان سے دوستیاں، ان سے محبتیں بڑھاؤ گے، تو پھر سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ بھی جیسے کہا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے فلا پس نہیں، تہینو کا جو لفظ ہوتا ہے وہنا، ہمت ہارنا، کمزوری آنا. فلا تہینو، تم نہ ہمت ہارو، وتدعو، اور نہ تم بلاؤ، الی السلم، صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، تم ہی غالب رہنے والے ہو. سلم کے معنی ہوتے صلح اور سمجھوتے کے نا. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ تم کمزوری مت دکھاؤ اور تم صلح کی طرف نہیں بلاؤ. حالانکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ صلح کی تاکید آئی ہے، جیسے سورہ انفال میں کہا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو، وہاں بھی سلمی کا لفظ ہے، صلح کرنا چاہے وہ جھکیں، جناح اس کی طرف مائل ہو، فَاجْنَحْ لَهَا تم بھی مائل ہو جاؤ، تم بھی مان لو ان کی بات، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. سورہ انفال ہمیں پتہ ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی نا، جس وقت مسلمان طاقت پکڑ چکے تھے، اس وقت ان سے کہا گیا پھر بھی صلح کی طرف ہاتھ بڑھاؤ. بلکہ اسی سورہ انفال کی اگلی آیت میں تو ہے کہ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو، تمہیں یہ بھی شبہ ہو کہ وہ دھوکے سے صلح کر کے دوبارہ حملہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تب بھی کہا گیا تھا کہ نہیں تم اللہ پہ توکل کرو اور صلح کرو. لیکن یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ کمزوری مت دکھاؤ اور صلح نہیں کرو، تو وہ اصل میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے سے جیسے بزدلی دکھانے سے منع کیا جا رہا ہے نا، اس وقت جب خود کمزور حالت میں ہے، اس وقت پہلے سے خود ہی بزدلی دکھائیں تو دوسرے ظاہر غالب بھی آ جائیں گے نا. اور یہاں کیسا اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے نا. یہ آیات سوچیں اس وقت کے جب ابھی غزوہ بدر پیش نہیں آئی تھی. اب سوچیں اس وقت جب 1000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کر دینے کے ناپاک ارادے سے آ رہا، بڑھا چلا آ رہا تھا نا، اس وقت مسلمان اپنی کمزور حالت دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتے تو اس وقت تو ان کا خاتمہ ہی ہو گیا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مسلمانوں کو تیار کیا ہوا تھا. انہیں یہ سورہ محمد کس طرح تیار کر رہی ہے، ہمت دلا رہی ہے کہ جو دفاع کا وقت آئے کھڑے ہونے کی ضرورت ہوگی تمہیں. تو اب یہاں مسلمان اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے مقابلے کے لیے تیار ہوئے غزوہ بدر میں، اور کس طرح انتم الاعلون کی جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہوتی ہے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہنے والے ہو. تو وہ ان کے ساتھ ہوا. اور پھر کہا جاتا واللہ، اور اللہ معاکم ساتھ ہے تمہارے، وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اور ہرگز نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں. اب اور کیسی بڑی تسلی ہے، واللہ معاکم، تمہارے ساتھ ہے. مسلمانوں کو حوصلہ اور ہمت دلانے والی بات کہ اللہ کی بندگی پر قائم رہو، اس کے لیے قربانی کے لیے اپنے نفس کو جھکا دینے کے لیے تیار رہو. اللہ کی مدد قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے گی. اور پھر کہا جاتا یَتِرَکُمْ اعمالکم، یَتِرَکُمْ وَتَرَا سے واؤ تیرے، وَتَرَا کے معنی ہوتے جیسے مال یا حق کو کم کرنا. یہ ایک اور لفظ آ رہا ہے اب اعمال کی کمی کے لیے. یہ سارے الفاظ یاد رکھیں جو ایک ہی مطلب کے تقریباً ہیں، جو اعمال کے ضائع ہونے کی بات کے لیے یہاں سورہ محمد میں جو مختلف الفاظ آئے. اب الوتر جیسے بدلہ دینے میں یا لینے میں کمی کرنا یا نہیں دینا. تب یہاں مومنوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. جو چھوٹا بڑا عمل جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا پورا پورا صلہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. اس پہ اعتماد رکھو، اس پہ توکل رکھو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کس کے اعمال ہیں جو ضائع نہیں ہونے والے ہیں، کسے اعمال کا بھرپور بدلہ ملنا ہے، کسے نہیں ملنا ہے، وہ صاف صاف کھول کھول کے بتا دیا جاتا.
پھر کہا جا رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک لعب اور لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا ہی کے لیے تو سارے نفاق دل میں آ رہا تھا نا، دنیا کی فکر میں تو ان کا یہ حال ہو رہا تھا، یہ بیماری دل میں جو نفاق کی تھی، اس کے لیے بتایا جاتا دنیا ہے کتنی نا، جو اس کے لیے اس کی قربانی دینا، اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا جو انسانوں کے لیے مشکل ہو رہا ہو، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہے ہی کتنی، ایک کھیل، ایک تماشا، آج ہے کل ختم۔ سوچیں غور کریں تو سچ وہ دنیا کے حالت وہی نظر آتے ہیں نا، جیسے ایک تھیٹر میں ایک پلے ہو رہا ہو، کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی غلام بنا ہوا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں پھر سب کچھ بالکل ختم، بالکل اسی طرح سے دنیا کے آج اس پہ نقشے پہ کچھ کام ہو رہے ہوں، کچھ لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں، کچھ ظالم بنے ہوں، کچھ ظلم کر رہے ہوں، کوئی کچھ کر رہا ہو، اور وہ سب کچھ پھر نقشے سے ختم، کچھ اور دوسرے اداکار آ جائے، دوسرے اسٹیج پہ لوگ آ جائے، وہ لوگ ختم چلے گئے، تو وہ کیا ہے، ایک کھیل اور ایک تماشا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور تم کو دے گا اجر تمہارے، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں طلب کرے گا تمہارے اعمال، یعنی اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو پورا اجر ملنے والا ہے۔ وہی بالکل جو اوپر بات کہی گئی تھی وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ میں دوسری طرف سے مثبت انداز میں کہی جا رہی، پورے اجر ملنے، کوئی کمی نہیں ہوگی، پورے اجر ملیں گے، اور یہ کہ کوئی تمہارا مال نہیں طلب کیے جا رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال نہیں طلب کرے گا، احساس دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہہ رہا ہو کہ پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو، کتنا کم دینے کا مطالبہ ہوتا ہے نا۔ سوچیں 2.5% کی حقیقت ہی کیا ہے نا، کہ جو کچھ کما رہے ہوں اس میں سے تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں نکالنے کی بات ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے اَن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر یسألکموہا سوال کرے تم سے اس کا، کس کا، یعنی مال کا، فیحفکم کا جو لفظ ہے حاف یا جو ہے حفشن کے معنی ہوتی ہے جیسے بہت زیادہ مبالغے کی بات ہو یا بہت زیادہ کرنے کی، تو اگر وہ تم سے بہت زیادہ مانگے، مال اگر مانگے تو کیا ہوگا، تبخلوا، تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ نکال دے گا تمہاری ازدغن، تمہاری جو اندر جو نیت کی خرابی ہے وہ سامنے باہر آ جائے گی۔ تو یہ تو نہیں ہو رہا ہے جیسے وہ احساس دلایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ تم سے تھوڑا سا مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہو رہا کہ پورا مال خرچ کر دیں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سوچیں کیسی مدینے کی بستی، کیسی کمزور بستی تھی، چار طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل کے دور میں خاص طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسلام کیسی بڑی نعمت ہے، کیسی رحمت ہے بندوں کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ ضروری اتنا سا بڑا ٹیکس دینا ہو اور اپنے دفاع کے لیے بڑی تیاریاں کرنی ہو، ایسا کوئی پابندی نہیں تھی نا، کسی پہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ ضرور ایک مخصوص مقدار دے دے سوائے زکوٰۃ کے، یا اس کے علاوہ پھر جب ضرورت پڑے وہ دے دے، اور جب دے تو اللہ کی رضا کے لیے خود اپنے دل کی خوشی سے دے، اور جو کچھ بھی دے، ایک حبہ بھی دے، اس کے بھی پورا بدلہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اجر ضائع نہیں کرنے والا ہے، اس کا آخرت میں پھر اجر الگ سے اکٹھا ہو جو کچھ دے دے۔ تو وہ رحمت یہاں پہ یاد دلائی جا رہی ہے، اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ لو کہ اگر زیادہ مانگتے تو تمہاری بخل سامنے آ جاتا، وہ نہیں مانگا جا رہا ہے۔ ہاں انتم ہاں اولائی، یہ ہاں انتم ہاں اولائی کہنا کیسے نا، جیسے یہ تم لوگ ہو، وہ لوگ ہو، تم تدعونا، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، فمنکم من یبخل، پس تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی نفس کے لیے بخل کرتا ہے۔ کام اللہ کے راستے میں سے جو خرچ کرنا خود اپنے انسان کے فائدے میں ہے، خود اس مدینے کی بستی کا سوچے، خود ان کے اپنی بقائی اسی میں تھی۔ آج بھی سوچے مسلمانوں کو اگر ضرورت ہے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اپنا ہی فائدہ ہے، انسان کے اپنے ہی اس لیے کر رہا ہے،
آخرت کے لیے الگ اجر جمع ہو رہا ہے اور دنیا کا بھی خود کے لیے فائدہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا. انسان کے انہی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خرچ کریں، اور اگر بخل کرتے ہو تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. اللہ کو تو بالکل ضرورت نہیں ہے لیکن تم ہو محتاج، اللہ کی مدد کے محتاج ہو تم. تو یہ ضرورت ہے کہ تم اللہ کے رضا کے لیے تم نکالو پیسہ، خرچ کرو، اپنے دفاع پہ لگاؤ، اپنے دین کے لیے لگاؤ، اور خود دنیا میں بھی طاقت پکڑو اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، یستبدل قومن، یستبدل بدل دے گا، قومن لوگ، غیرکم سوائے تمہارے، ثم پھر لا یکونوا امثالکم، پھر نہیں وہ ہوں گے تم جیسے. اب یہاں کیسی منافقین کو دھمکی دی جا رہی ہو نا کہ اسی طرح کی اگر تم روش اختیار کرو، ارتداد جو کر رہے تھے، جو دین سے پھر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے اٹھا لے گا، اور وہ تمہاری طرح ایسے نکمے نہیں ہوں گے. بالکل یہی بات سورہ مائدہ میں بھی منافقین کو خطاب کر کے کہی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنو، لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی پھرتا ہے تم میں سے دین سے، فسوف، پسند قریب، یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے. اور کس طرح اور بھی ان کے آگے مومنین کی صفات ہے وہاں پہ. آج انسان کو دیکھیں اگر موقع ملتا ہے دین کی خدمت کا تو وہ بھی کیسی اللہ کی دین ہے نا، اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ کر سک رہا ہے. اگر آج اس سے جی چراتا ہے، آج اس سے پیچھے ہٹتا ہے، آج اپنے پیسے کو روک روک کے رکھتا ہے، آج اپنی جان کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنا وقت اپنی دنیا ہی کے لیے بس لگانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ کوئی اور لوگ آ جائیں گے، اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں اسی طرح سے ہوتا رہا. ایک قوم جو ہے وہ بگڑ جائے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے، اسی میں اللہ کے نیک بندے پیدا ہو جائیں، وہ دین کی خدمت کر دیں. تو وہ بات یہاں پہ انہیں کہی جا رہی ہے. وہ لوگ پھر کہا جاتا ثم لا یکونوا امثالکم، تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم تو اللہ سے دشمنی رکھ رہے ہو، اللہ کے دشمنوں سے محبت کر رہے ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کس کے لیے بقا ہے، کس کے لیے رضا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ کون ہے جو پھلنے پھولنے والے ہیں دنیا میں، کس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، اللہ کی محبت کو جو حاصل کر لیں، انہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرنے والا ہے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے. انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہوں، اور ایسے نفاق سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچائے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.